إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر اس رمضان کے مہینے میں ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اچھی باتیں سیکھیں گے اور اللہ کی مدد ہم لوگ مانگیں گے انشاءاللہ. آج کے اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ رمضان کے مہینے کے بارے میں بات کریں گے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے. اس مہینے کی اہمیت اللہ رب العزت نے روزے کی وجہ سے نہیں دی ہے. قرآن کے اندر جب رمضان مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس میں اس فضیلت کی وجہ قرآن بتایا ہے اور قرآن کا اتارنا بتایا ہے. اللہ رب العزت نے جو انسانیت کے لیے یہ قرآن اتارا ہے، یہ قرآن بہت بڑا احسان ہے اللہ کا لوگوں کے اوپر. اور اسی لیے اس مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس کو جو اہمیت بخشی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں، جو احسانات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو ثواب اللہ نے رکھا ہے، اس کی اصل وجہ قرآن ہے. قرآن اترنے کی وجہ سے ہی اس مہینے کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر بے تحاشا ثواب کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. رمضان کہتے ہیں جلا دینے کو، یعنی کہ اس مہینے 30 دن جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو ان 30 دنوں میں جب ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں خود کو لگا دیتے ہیں، تو اس کے وجہ سے اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہر سال رمضان آتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے اور ہمیں نیک لوگوں میں بنا کر کے چلا جاتا ہے. اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانیت کے اندر تقوی آ جائے اور لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس مہینے کو پانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ خود کو جوڑیں. نوافل میں بھی اگر وقت گزارنا ہو تو ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ نفل پڑھنے سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کر لوں، میں قرآن کچھ سمجھ لوں، میں قرآن کو کچھ پڑھ لوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کر لوں. کیونکہ نفل عبادت سے بھی زیادہ ثواب اللہ رب العزت نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں رکھا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں جو وقت لگاتے ہیں، اتنا وقت اگر ہم نفل عبادت میں لگائیں گے تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ہم قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے میں لگائیں گے. اسی لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. اگر اب تک ہم لوگ اس کام کو نہیں کر پائے ہیں تو ابھی بھی ہم اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے خود کو زیادہ سے زیادہ جوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے لیے آخرت میں جنت لکھوا سکتے ہیں. اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر بھی رکھا ہے اور لیلۃ القدر کی بھی فضیلت قرآن ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہی میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارنا شروع کیا تھا اور اس رات کو جو اہمیت حاصل ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے حاصل ہے. اسی لیے کبھی بھی ہم لوگ دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنے اور دوسری کتابوں کو پڑھنے کے بجائے اگر سیدھا قرآن سے خود کو جوڑیں اور قرآن کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا. رمضان کے مہینے میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اہمیت قرآن ہی کی وجہ سے ہے. اگر قرآن نہ پڑھا جائے، اگر قرآن کو ختم کرنے کا جستجو لوگوں کے اندر نہ ہو تو لوگ تراویح بھی نہ پڑھیں. مگر لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اس کی وجہ بھی قرآن ہی ہے کہ قرآن کو مکمل کرنا ہوتا ہے، قرآن کو سننا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کے لیے رکھنا چاہیے، قرآن کے لیے کرنا چاہیے اور قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج صرف اتنا ہی، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.